حمد و ثنا بزرگی بڑائی تسبیح و تحلیل عظمت و جلال اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات نے اس دنیا کو بنایا، سجایا، سنوارا اور پھر اس دنیا کے اندر نسل انسانی کو آباد فرمایا، اور آباد فرمانے کے بعد یوں ہی ان کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اس کو بتلانے کے لیے انبیاء و رسل کو اس دنیا کی جانب مبعوث فرمایا، اور اہل کائنات کو اس بات سے روشناس کرایا کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن اور رات متعین نہیں ہے کہ ہم انہی ایام میں، انہی راتوں میں اللہ کی عبادت کریں اور باقی زندگی اور باقی ایام اللہ رب العالمین کی عبادت سے غفلت میں گزار دیں، بلکہ جب انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سن بلوغ سے لے کر زندگی کے آخری ایام تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اسی بات کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص دیا گیا اور اس امت کو بطور عام دیا گیا۔ رب کریم نے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے، سجدہ کرنے والوں میں آپ شامل رہیے، اور اپنے رب کی آپ عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا سلسلہ موت تک ہے، اور موت ہی عبادت کے سلسلے کو روکنے والی، بند کرنے والی ہے۔ تو اور کامیاب انسان بھی وہی ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کرتا رہے، رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی تڑپ اس کے اندر رہے، وہی انسان کامیاب و کامراں ہے۔ اور رہا وہ انسان جو دنیا کی فکر کرتا ہے، انسان اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے فکر کرتا ہے، دنیا کو بنانے میں، سجانے میں، سنوارنے میں لگا ہوا ہے، اپنے آخرت اور عقبہ کو بھولا بیٹھا ہوا ہے، ہر چیز کی وہ فکر کرتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے، اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، بینک بیلنس بنانے کی فکر کرتا ہے، زمین و ظرف کو خریدنے کی فکر کرتا ہے، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ تگ و دو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن آخرت سے وہ چشم و پوشی اختیار کیا ہوا ہے، آخرت کی وہ فکر نہیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا انسان دنیا کی دوڑ میں کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا میں وہ کامل ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر ہو سکتا ہے ناکامی اس کا مقدر بن جائے، کیونکہ کامیاب انسان وہی ہے جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آخرت کو بنانے کی فکر کرتا ہے، آخرت کو سنوارنے میں وہ لگا رہتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہے، رب العالمین کی بندگی سے پہلو تہی اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسی ذہنیت کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ذہن کے اندر اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیٹھال دیا ہے، بتا دیا ہے کہ تم کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو بار بار مسجد آنے اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سال کے اندر 2-3 مرتبہ شب بیداری کر لیجئے، 2-4 روزے رکھ لیجئے، بس یہی تمہاری کامیابی اور کامرانی کے لیے کافی ہے۔ زیادہ جھمیلا پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دہ وضو دہ نماز کرتے رہیں،
ہیں, رجب کا مہینہ آ جائے 22 رجب کا کوڈا منا لیجئے, شب معراج النبی منا لیجئے, عید میلاد النبی آپ منا لیجئے, اور جب شعبان کا مہینہ آئے تو شب برات کے نام سے شور شرابہ آپ کر لیجئے اور روزے رکھ لیجئے, شب بیداری کر لیجئے, بس تمہاری کامیابی کے لیے ہی کافی ہے. یہ ذہنیت کہ لوگ آج اس سماج اور معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں, اور دیکھا یہی جاتا ہے کہ وہ سماج کے اندر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے انہی سب چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں. انہوں نے عبادت کو دن اور مہینے کے اندر مخصوص کر دیا ہے کہ جب فلاں تاریخ آئے گی ہم جلوس نکال لیں گے, جب رجب کی 27ویں تاریخ آئے گی ہم رات میں شب بیداری کر لیں گے, جاگ لیں گے, ہم معراج النبی منا لیں گے, بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. میرے بھائیوں, عبادت کو کسی دن اور کسی رات کے اندر خاص کرنا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. اگر کوئی دن کسی رات اور کسی دن کو خاص کرنا اگر عبادت ہوتی اور بہتر عمل ہوتا تو اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں. یہ دن جو دن ابھی چل رہا ہے جمعہ کا دن ہے, یہ وہ عظیم ترین دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ, سب سے بہتر دن وہ ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے, وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا, اسی دن کے اندر جنت میں داخل کیا گیا, اسی دن کے اندر جنت سے ان کو نکالا گیا, اسی دن کے اندر ان کی توبہ قبول کی گئی. اس سے بہتر کوئی دن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ سید الایام ہے, یہ افضل الایام ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فکر دیا ہے, اپنی امت کو کیا پیغام دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی, اے میرے امت کے لوگوں, راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرنا. ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام, اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرنا. ان یکون فی صوم یصوم احدکم, یہ معاملہ الگ ہے کہ کوئی انسان مہینے کا 3 روزہ رکھتا ہے, ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے, جمعہ کا دن آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جمعہ کو عبادت کے لیے خاص کر لینا کہ جب جمعہ کی رات آئے گی ہم قیام اللیل کر لیں گے, جب جمعہ کا دن آئے گا ہم روزہ رکھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو کسی ایک دن کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا ہے, آپ کا معمول یہی رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات عبادت کیا کرتے تھے. کسی ایک رات کو آپ نے عبادت کے لیے خاص نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا جو معمول تھا, جو طریقہ تھا, وہ حدیث کے اندر ثابت ہے. اسے ہمیں اور آپ کو جاننے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے, اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ شب بیداری کرتے تو قیام اللیل فرمایا کرتے تھے, تہجد کی آپ نماز پڑھا کرتے تھے. 1-2 دن کا آپ کا معمول نہیں تھا کہ آپ نے 27ویں رجب کو شب بیداری کر لی ہو, یا جب شعبان کا مہینہ آئے تو شب برات کے نام پر آپ نے کوئی عبادت کیا ہو. ایسا کوئی طریقہ نبی سے ثابت نہیں, بلکہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرمایا کرتے تھے. اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا حتی تتفتر قدماہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا, سوجن آ جاتی. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو جاتی تھیں اور آپ فرماتی تھیں یا رسول اللہ لما تصنع هذا قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کا مقام بہت بلند ہے, آپ اعلیٰ مقام پر فائز ہیں, رب کریم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اتنا لمبا آپ قیام کیوں فرماتے ہیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ کیوں نہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اللہ اکبر. یہ نبی کا طریقہ تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات شب بیداری نہیں کی, کسی ایک رات میں آپ نے قیام اللیل نہیں فرمایا, بلکہ سال کی تمام راتوں میں آپ کا عمل یہی تھا. اور سب سے بہتر طریقہ کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر طریقہ جناب رسول
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس دنیا کے اندر، اور ہر جمعہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام صحابہ کرام کو دیا، اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کا ہر عالم، ہر خطیب جمعہ کے دن منبر سے یہی پکار لگاتا ہے، لوگو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے اندر اگر سب سے بہترین اگر کوئی بات ہے کتاب اللہ کی بات ہے، کائنات کے اندر اگر سب سے بہترین طریقہ کسی کا ہو سکتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھیں ماہ شعبان کے حوالے سے، ماہ شعبان کے حوالے سے یہ مہینہ ہمارے آپ کے سامنے سایہ فگن ہو چکا ہے، لوگ تیاریوں میں مصروف ہو چکے ہیں، اور آج شعبان کی 11 تاریخ ہو چکی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر عبادت کے منصوبے بن رہے ہیں، شب بیداری کے منصوبے بن رہے ہیں، اور کس طریقے سے عبادت کیا جائے یہ تمام چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ تو آئیے ذرا سب سے پہلے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ کیا تھا ماہ شعبان کے حوالے سے۔ اور ماہ شعبان کے حوالے سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا اور آپ کے افعال اور اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ اگر آپ نے کسی چیز کو اس مہینے میں کیا ہے تو وہ روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل روزے کا اہتمام فرمایا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے اندر اگر کسی عمل کا اہتمام کیا، سب سے زیادہ کسی عمل کی جانب آپ نے رہنمائی کی یا صحابہ کو تلقین فرمائی یا آپ کے جو عمل سے ثابت ہے وہ شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ لیکن آج سماج اور معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو دیکھا یہ جاتا ہے آج ہمارا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف ماہ شعبان کے اندر ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے ایک دن کو روزے کے لیے خاص کر لیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دن کا روزہ نہیں رکھا۔ 15ویں شعبان کا روزہ نہ تو اللہ کے نبی نے رکھا، نہ آپ کے صحابہ نے رکھا، نہ تابعین نے رکھا، نہ تبع تابعین نے رکھا۔ تو پھر کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے اندر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ شعبان کے حوالے سے عمل یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اندر اس کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا کہ اب آپ شاید کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہی چلے جائیں گے، پھر آپ روزہ رکھنا بند کر دیتے، ایسا محسوس ہوتا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ کے عمل پر غور کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نتیجے پر پہنچی اور امت کو بیان کرتی ہیں، امت کو بتاتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھا ہے تو وہ صرف رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، 2 دن کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کیا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں کے مقابلے میں نفلی روزہ رکھنے کے لیے اگر کوئی مہینہ محبوب تھا، پسندیدہ تھا تو شعبان کا مہینہ تھا۔ ثم یصلہ برمضان، پھر اس کے بعد ماہ رمضان کا آغاز ہو جاتا۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی کا عمل ہے۔ آج ہمارا طریقہ نبی کے عمل پر نہیں ہے، آج ہمارا طریقہ صحابہ کے عمل پر نہیں ہے، آج ہمارا طریقہ یہ ہے جو ہمارے علماء نے بتا دیا ہے کہ پورے مہینے میں ایک دن روزہ رکھو تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ میں کہتا ہوں بدعت ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو آئیے ذرا دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں زیادہ روزے کیوں رکھے؟ وجہ کیا تھی؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر غور کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناتے تھے۔ نبی کریم کا عمل کیا ہے، نبی اٹھتے کیسے ہیں، نبی بیٹھتے کیسے ہیں، نبی کا طریقہ کیسا ہے، آپ کی ایک ایک سنتوں کو صحابہ نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا، من وعن اس کو پوری امت تک پہنچا دیا۔ پوچھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہر من الشہور، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے،
مہینے تو سبھی آتے ہیں، شوال بھی آتا ہے، ذی قعدہ بھی آتا ہے، ذی الحجہ بھی آتا ہے، لیکن میں دیکھتا یہ ہوں کہ شعبان کے مہینے کے اندر آپ زیادہ نفلی روزے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نبی نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ فرماتے ہیں ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس سے کہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے، جبکہ معاملہ یہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ماہ شعبان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میری نیکیاں بارگاہ الہی میں پیش کی جائیں، میری نیکیوں میں جہاں نماز ہو، جہاں پر صدقات و خیرات ہوں، دیگر عبادات ہوں، ان نیکیوں میں روزہ جیسی اہم عبادت بھی شامل ہو۔ اس لیے مجھ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا پسند ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سنا ہوگا آپ نے، ام المومنین ہیں، مومنوں کی یہ ماں ہیں، صدیقہ کائنات ہیں، بیان فرماتی ہیں اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے جذبے سے اس قدر سرشار تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مشاغل کی وجہ سے آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کر پاتی تھیں، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا اور یہ رمضان آنے والا ہوتا، اگلا رمضان شعبان کا مہینہ آ جاتا تو بیان فرماتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، میرے اوپر رمضان کے کچھ روزے باقی ہوتے، میں ان کی قضا نہ کر پاتی تھی، یہاں تک کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا میں شعبان کے مہینے کے اندر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کسی کا اگر روزہ رمضان کا باقی ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اگر ان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے، ابھی تک آپ نے ہماری ماں بہنوں نے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کی ہے، یہ آخری مہینہ ہے، کیونکہ ایک رمضان گزر جانے کے بعد اگلا رمضان آنے سے پہلے فرض روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضا ہو جانی چاہیے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، صحابیات کا طریقہ ہے، مائی عائشہ کا عمل ہے۔ ہماری کتنی مائیں ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو ہم سے مسئلہ پوچھتی ہیں، مولانا صاحب میرا بیٹا اتنے سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اس کی پیدائش کا روزہ ہے، اللہ اکبر، بیٹا جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، ان کے بھی روزے ابھی باقی ہمارے سروں پر، ہماری ماں بہنوں کے سروں پر، کیا یہ عملی کوتاہی نہیں ہے؟ مائی عائشہ کا عمل ہم نے دیکھا، آپ نے غور کیا، بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری میں لگنے کی وجہ سے میں قضا نہیں کر سکتی تھی، ان روزوں کو بھر نہیں پاتی تھی، لیکن شعبان کے مہینے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتی تھی اور چھوٹے ہوئے روزوں کی میں قضا کر لیا کرتی تھی۔ تو یہ آخری مہینہ ہے، اگر ہمارے ذمے روزے رہ گئے ہیں، ہمارے ماں بہنوں کے ذمے روزے رہ گئے ہیں پچھلے رمضان کے، ان روزوں کی قضا کر لیں، یہ سنہرا موقع ہے جو چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئی ہے جب بات ام المومنین کی، ابھی پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے ایک مسئلہ بیان کیا اور کہا تھا کہ اے کائنات کے لوگوں، اے مسلمانوں کی جماعت، اے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے باپ سے اعراض مت کرو، اپنی ولدیت کو تم تبدیل مت کرو۔ کہا تھا نا میں نے لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا، اپنے باپ کے نام سے منہ موڑا، اس نے گویا کہ کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کر دی، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ میری فیس بک آئی ڈی پر بہت سارے نوجوانوں نے کمنٹ کیا، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے مجھ کو میسج بھیجا، مولانا ہمارا نام فلاں بنت فلاں ہے، لیکن شادی کے بعد ہم نے اپنی باپ کی جگہ پر اپنے شوہروں کا نام ڈال دیا ہے، کیا یہ بھی گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم آپ ذرا حضرت عائشہ کو دیکھیں، حضرت حفصہ کو دیکھیں، آج کا یہ دور ماڈرن دور ہے، جو زمانہ گزر گیا وہ بیگم اور خاتون کا دور تھا، اسلام پر عمل کرنا آسان تھا، اور یہ دور جو ہے یہ میڈم کا دور ہے۔ جب سے یہ میڈم حضرات آئی ہیں، اتنی اپنے شوہر کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو جاتی ہے، محبت میں ڈوب جاتی ہے، شوہر کی محبت میں اپنی ولدیت کو تبدیل کر دیتی ہیں، اپنے باپ کا نام بدل دیا، اب شوہر کا جو نام ہے فلاں فلاں، اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ شہر الہ آباد کی بات ہے، اور قریب آئیے، یہ ہٹوا کی بھی بات ہے،
ہمارے اپنوں کی بات ہے، اپنے قرابت داروں کی بات ہے۔ مولانا صاحب بچوں نے مذاق میں اپنی امی کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا کیا کوئی کفارہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، توبہ استغفار کریے، اپنی ولدیت کو تبدیل مت کریے، نہ محبت کی لالچ میں، نہ پراپرٹی کے لالچ میں، نہ جائیداد کی لالچ میں۔ قرآن نے صاف کہا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے ساتھ پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف والی بات ہے۔ تو ذرا بات آئی تھی، لوگ مولویوں کے پیچھے پڑ کمنٹ کے اندر برا بھلا کہنا شروع کر، ابھی تک تو یہ بات آپ نے نہیں بتائی تھی، میں نے اپنے باپ کا نام ہٹا کر شوہر کا نام میں نے ڈال دیا، استغفر اللہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، جنت حرام ہے۔ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھتے رہیے، عمل صالح کرتے رہیے۔ تو ماہ شعبان کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ کثرت کے ساتھ نوافل روزے کا اہتمام کیا جائے، تو یہ ہو گئی ماہ شعبان کی عبادت جو روزہ ہے۔ اب آئیے ماہ شعبان کے اندر ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے نوجوان ماہ شعبان کے اندر 15ویں شعبان، ایک بات ذرا میرے ذہن میں بار بار ابھی صبح سے آ رہی تھی، کہتے ہیں شب برات کا روزہ۔ شب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات۔ کبھی رات کا بھی روزہ ہوتا ہے، رات کا روزہ کبھی ہوتا ہے، روزہ تو دن میں ہوتا ہے۔ تو بات جب عقل ماری جاتی ہے، انسان سے تصور نہیں کر پاتا، غور نہیں کر پاتا۔ شب برات کا روزہ، روزہ شب کا نہیں ہوتا، روزہ دن کا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بدعت ہے کہ لوگوں نے روزے کو خاص کر لیا ہے 15ویں شعبان کے ساتھ، اور جبکہ نبی کا عمل یہ ہے کہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، 1 2 3 4 جو ہو سکے۔ دوسری چیز امت مسلمہ کا عمل یہ ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات کو شب قدر جیسی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے۔ شعبان کی 15ویں رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ کہاں پر لکھا ہے؟ کہا قرآن کی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ کہا 25ویں پارے کی آیت ہے، ذرا پڑھ کے سنا دو۔ کہا رب نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے لیلہ مبارکہ میں۔ استغفر اللہ، آپ کی سمجھ تو بڑی تیز ہے۔ لیلہ مبارکہ سے مراد کیا شعبان کی 15ویں رات ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن تو صاف کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ لیلہ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان کی رات مراد نہیں ہے، 15ویں شعبان مراد نہیں ہے، بلکہ لیلہ مبارکہ سے مراد ماہ رمضان کی شب قدر مراد ہے۔ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن کو اتارا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ 15ویں شعبان میں قرآن نہیں اترا تو 15ویں شعبان میں شب قدر ہے ہی نہیں۔ اور صرف قرآن ہی نہیں، جتنے بھی کتب سماوی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ہدایت کے لیے اتارے ہیں، چاہے صحف ابراہیم ہو، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، ان تمام کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائی ہے، بیان فرماتے ہیں، واصلہ بن اسقر حدیث پاک کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، صحف ابراہیم پہلے رمضان کو اتارا گیا ہے، توریت شریف 7ویں رمضان کو، انجیل 14ویں رمضان کو، زبور 19ویں رمضان کو، اور قرآن جیسی مقدس کتاب 25ویں رمضان کو۔ اور یہ مسلمانوں کی حماقت ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن شعبان میں اترا ہے۔ یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، نبی کے عمل کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں نے 15ویں شعبان کی شب قدر کے حوالے سے ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیا، روایت ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فوراً نیچے وہاں پر تعلیق لگائے، حدیث عائشہ لا نعرف الا من هذا الوجه۔ آگے لکھتے ہیں سمیت محمدن، کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سمیت محمدن یقول یضاعف هذا الحدیث۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث روایت کی، جس کے اندر یہ ذکر ہے، بیان فرماتی ہے کہ میں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سے گم پائی تو مجھے فکر لاحق ہوئی کہ رسول رحمت کہاں تشریف لے گئے۔ میں پیچھے پیچھے نکلی، کیا دیکھتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان پر آپ کھڑے ہیں۔ آپ نے عائشہ کو دیکھا تو فرمایا عائشہ کنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تم کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے حق میں خیانت کریں گے؟ باری تمہاری یہاں ہے، کیا میں کہیں اور چلا جاؤں گا؟ عائشہ تمہیں یہ فکر لاحق ہے؟ اے عائشہ بات دراصل یہ ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ رب العالمین ان اللہ تبارک و تعالی ینزل، اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات میں سمائے دنیا پر اترتا ہے اور لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔
یہ حدیث جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث جہاں پر ختم ہے وہیں پر امام ترمذی نے کہا کہ لوگو حدیث عائشہ لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، اسی سند سے میں حدیث عائشہ کو جانتا ہوں اور یہ روایت ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، اور فلاں فلاں کا فلاں سے سمع ثابت نہیں ہے، یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ تو اب آئیے ذرا دیکھیے، یہ روایت تو ضعیف ہے، اب حلوہ کھانے والے، شب برات بنانے والے، شب بیداری کرنے والے اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھیں صحیح روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، مدینہ کی قبرستان آپ گئے تھے، لیکن جو روایت صحیح ہے اس میں 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حجرے میں داخل ہوئے، آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس کو، اور آپ نے اپنے جوتے کو اتارا، اپنے سر کے قریب آپ نے رکھا، جو چادر آپ اوڑھ رکھے تھے، پہن رکھے تھے، اس کے ایک حصے کو آپ بچھا کر کے ابھی کچھ دیر لیٹے تھے، جس میں مجھ کو یقین یہ ہو چلا، جس میں اللہ کے نبی کو یقین ہو چلا تھا کہ میں سو گئی ہوں، لیکن آپ چپکے سے اٹھے، اپنے چادر کو لیا، اپنے چپل کو، اپنے جوتے مبارک کو آپ نے لیا، آہستہ سے آپ نے دروازہ کھولا اور آہستہ سے بند کر کے آپ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان بقیع والوں کو معاف فرما دینا۔ اس طریقے سے آپ دعا کر رہے تھے جیسے کہ دنیا سے آپ رخصت ہو رہے ہوں، یہ زندوں سے بھی الوداع ہو اور مردوں سے بھی آپ الوداع کر رہے ہوں۔ چنانچہ آپ دعا سے فارغ ہوئے، آپ پلٹے، میں بھی پلٹی، آپ تیز چلے، میں تیز چلی، آپ آہستہ دوڑے، میں بھی آہستہ دوڑی، آپ تیز دوڑے، میں تیز دوڑی، یہاں تک کہ میں آپ سے پہلے آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ کے نبی آئے، پوچھا عائشہ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کوئی بات نہیں۔ کہا کہ بتاؤ گے کہ یا مجھ کو اللہ ہی بتا دے؟ ماں عائشہ نے پورے واقعے کو بیان کیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں تمہارے باری والے دن کہیں اور چلا جاؤں گا؟ چنانچہ بات دراصل یہ ہے میں حجرے کے اندر تھا، جبریل امین آئے، دروازے پر سے دستک دی اور کہا یا محمد ان اللہ یامرک، رب کریم کا آپ کے پاس حکم آیا ہے، آپ جنت البقیع تشریف لے جائیے اور ان کے حق میں آپ دعائے مغفرت کریے۔ یہ واقعہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 15ویں شعبان کا واقعہ نہیں ہے، حدیث خاموش ہے، نبی کے زندگی کے آخری ایام تھے، اور اگر آپ نے ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے، الرحیق المختوم پڑھا ہے، پیغمبر عالم پڑھا ہے، رحمت للعالمین پڑھا ہے، تو آپ کو ذکر مل جائے گا کہ وہ سفر کا مہینہ تھا، سفر کا مہینہ تھا، محرم سفر، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہے نا، سفر کا وہ مہینہ تھا، آپ کے زندگی کے آخری ایام تھے، وہاں پر آپ گئے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب پورا واقعہ مائی عائشہ نے سنا تو کہتی ہیں یا رسول اللہ، یا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دعائیں مانگی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، وہ دعا کون سی تھی جو آپ پڑھ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں دعا پڑھ رہا تھا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ اے ایماندار گھر والوں پر سلامتی ہو، مسلمانوں پر سلامتی ہو، اللہ رب العالمین ان لوگوں پر رحم فرمائے جو ہم سے پہلے گزر گئے، اور اللہ ان پر بھی رحم فرمائے جو میرے بعد دنیا سے رخصت ہوں گے، وہ لوگ بھی آئیں گے، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اور اے صاحب قبر میں بہت جلد ہی تم سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس صحیح حدیث کے اندر 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص کرنا یہ ثابت نہیں۔ کیوں؟ یہ بدعت کے چور دروازے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص شعبان سے پہلے مر گیا تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، یہ روحوں کا ملن ہوتا ہے، اور پھر عرفہ نام سے ایک تیوہار مناتے ہیں مسلمان لوگ، اور ان کے مرے ہوئے شخص کے نام پر فاتحہ دلاتے ہیں، اور عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے روحوں کو روح سے ملا دیا، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہوتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد تمام چیزوں کو بنا کر کے
قبرستان پہنچ جائیں گے، وہاں چراغاں کریں گے. کیوں؟ وہ قبرستان پہنچیں گے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ روحیں گھر پر آئیں گی. اگر گھر پہ اچھی چیز نہیں پائیں گی، پکوان نہیں پائیں گی، شیرینی نہیں پائیں گی تو روحوں کو دکھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا قرآن کا عقیدہ یہ ہے؟ کیا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے؟ آخری آیت ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے صاف طور پر بیان فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جو دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، چلے گئے، وہ برزخی زندگی میں ہے. 3 دنیا ہے نا، ایک یہ دنیا ہے اور ایک دنیاوی زندگی، برزخی زندگی، اخروی زندگی. ابھی ہم لوگ پہلی زندگی میں چل رہے ہیں، یہ دنیاوی زندگی ہے. مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ برزخی زندگی. برزخ مانے پردہ، نہ آپ ادھر آ سکتے ہیں نہ ادھر آ سکتے ہیں. نیک ہیں تو انشاءاللہ علیین میں جائیں گے، اور اگر کوئی برا ہے تو وہ سجین میں جائے گا. اللہ تعالیٰ سجین سے محفوظ رکھے. اور پھر اس کے بعد ایک زندگی اور شروع ہوتی ہے، اخروی زندگی. اگر نیک اور صالح ہیں تو انشاءاللہ جنت میں. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو شرک و بدعت سے بچائیں، لہو و لعب سے بچائیں. دنیا کی ہمیں فکر ہے، عقبا کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.